پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم خروج کی کتاب باب 10 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 11 اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ باب 12 کے تھوڑے بہت آیتوں پہ غور کریں گے۔ تو شروع کریں گے باب 11 اور اس کی آیت 1 سے آیت 3 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں فرعون اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا، اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا، اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقیناً تم سب کو یہاں سے بالکل نکال دے گا۔ سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے۔ اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا، اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فرعون کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کے نگاہ میں بڑا بزرگ تھا۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیاں حد سے زیادہ ستائے گئے تھے، اور خدا یہ بات جانتا تھا۔ خدا اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے نکالنے کا وعدہ تو کرا، مگر انہیں اپنے بڑے بڑے کام مصریوں کو دکھانا چاہتا تھا، اور بتانا چاہتا تھا کہ انہیں ایک خدا ہے جو زمین اور آسمان کو بنایا، اور ہر چیز اس کے قابو میں ہے۔ مصریوں کو انہیں وباؤں کے ذریعے سے سزا دینا چاہتا تھا، اور دیا، اور یہاں اسرائیلیوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہا ہے، یہ بولتے ہوئے کہ میں فرعون اور مصریوں پہ ایک بلا اور لاؤں گا۔ اور آگے خدا یہ بولتا ہے کہ یقیناً تم سب کو یہاں سے بالکل نکال دے گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی اسرائیل مصر میں ٹکنے والا نہیں ہے۔ جو فرعون اینٹ گیا تھا، جو فرعون اپنا دل سخت کر لیا تھا، جو فرعون اسرائیلیوں کو چھوڑنے سے انکار کر رہا تھا، وہ فرعون ایک ایک اسرائیل کو مصر کے باہر جاؤ بولے گا۔ آگے خدا یہ بھی بولتا ہے کہ ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی تنخواہ لینا۔ اسرائیلیاں جو ہے سالہ سالہ کام کرے، مگر بغیر تنخواہ کے۔ ان کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، ان لوگ مصر میں غلامی کرے، اور اب خدا وہ حساب کتاب کر رہا ہے۔ باقاعدہ اسرائیلیاں اپنے اپنے پڑوسی کے پاس جانا اور اپنی تنخواہ لینا۔ خدا مصریوں کے دلوں میں اسرائیلیوں کے لیے مہربانی بھرا۔ پیارے بھائی بہن، آپ جہاں کام کر رہے ہیں اور آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے آپ کی تنخواہ دلانے کے لیے۔ آپ کو بس صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا یہ بات جانتا ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ کیسا حساب کتاب کرنا۔ اب ہم آیت 4 سے 10 تک پڑھیں گے، جو یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا، اور ملک مصر کے سب پہلوتے فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوتے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوتے تک، اور سب چوپایوں کے پہلوتے مر جائیں گے، اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر، خواہ انسان ہو خواہ حیوان، ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا، تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے۔ اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگون ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل، اور تیرے سب پیرو بھی نکلیں، اس کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے طیش میں فرعون کے پاس سے نکل کر چلا گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا، تاکہ عجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا
کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، دونوں یعنی کہ پہلوتا چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا، وہ مصریوں کے خدا کا ہو جاتا تھا، اور ہمارا زندہ اور سچا خدا مصریوں سے پہلوتوں کو ضرور طلب کرنے والا ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کے بچوں میں یعنی کہ پہلوتوں میں اور مصریوں کے پہلوتوں میں فرق بتانے والا ہے۔ اب مصریوں کے پہلوتے ضرور مریں گے، مگر اسرائیلیوں کے پہلوتے بچ جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بروں کا خون اسرائیلیوں کے پہلوتوں کو بچائے گا۔ اسرائیل کے پہلوتے برے کے خون سے ڈھپے ہوئے رہیں گے۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے لیے یسوع مسیح خدا کا برا بن گئے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے صلیب پہ اپنی جان دے کے اور اپنا پاک خون بہا کے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی ملیں گی۔ میرے دوست، یسوع مسیح پہ ایمان لانے والے یسوع مسیح کے پاک خون سے ڈھپے ہوئے رہیں گے اور ہمیشہ کی موت ان پہ نہیں آ سکتی۔ جسمانی طور سے تو مریں گے، مگر ان پہ روحانی موت لاگو نہیں ہوتی۔ مگر جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ مسیح کے پاک خون سے ڈھپے ہوئے نہیں ہیں اور ان پہ ہمیشہ کی موت لاگو ہو گئی ہے۔ میرے دوست، برے کے خون سے ڈھپے جانا ہم کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور یہ برا ہیں یسوع مسیح۔ اسرائیل کے لوگ برے کے خون سے ڈھپے ہوئے تھے۔ خدا کے عدالت کا ہاتھ مصریوں کے پہلوتوں پہ تھا، اس لیے کہ وہ برے کے خون سے ڈھپے ہوئے نہیں تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 11، اور اب ہم باب 12 پہ جائیں گے۔ آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پیارے بھائی بہن، خروج کی کتاب الگ الگ حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ پہلا حصہ ہے باب 1 سے باب 11، موسیٰ کے تعلق سے ہے، جو نجات کا داتا ہیں یعنی کہ چھڑانے والے۔ باب 12 سے 14 جو ہے اسرائیل کے چھڑائے جانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے چھڑانے والے کے بارے میں، اور دوسرا حصہ ہے چھڑائے جانے والے کے بارے میں۔ چھڑائے جانا موسیٰ کے ذریعے سے نہیں تھا، چھڑائے جانا جو ہے خون کے ذریعے سے ہے، یعنی کہ عید فصح یعنی کہ پہلوتے کی موت۔ اس کے بعد باب 13 اور 14 میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیلیاں دریائے قلزم کو پار کرتے ہیں اور خدا مصریوں کے فوج کو اپنی طاقت سے مارتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو خون سے اور طاقت سے چھڑایا۔ اور میرے بھائی، آج ہمارا چھڑائے جانا جو ہے خون سے اور طاقت سے ہے۔ یسوع مسیح جو اپنا پاک خون بہائے صلیب پہ اور اپنی جان دیے، ہمارے گناہوں کی قیمت مسیح صلیب پہ چکائے۔ روح القدس کی طاقت سچائی کو ظاہر کرتی ہے ہمارے دلوں میں۔ زکریا نبی کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے۔ تو چھڑائے جانا جو ہے وہ کام کے ذریعے سے ہے جو کام مسیح صلیب پہ کرے، اور روح القدس جو ہمارے دل میں کام کرا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح صلیب پہ کام کرے اور روح القدس ہمارے دل میں کام کرا، اور مسیح کے اور روح القدس کے کام سے ہم ہمارے گناہوں سے چھٹکارا پائے۔ باب 11 کے پہلے 2 آیتیں ہم کو قوم کے پیدائش کے بارے میں بتاتی ہیں۔ جب اسرائیلیاں مصر میں داخل ہوئے تو وہ ایک خاندان کے حیثیت سے داخل ہوئے، مگر جب ان لوگ مصر کے باہر نکلے تو ایک قوم کے حیثیت سے نکلے۔ یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے خاندان پہ زور دیا ہے، کئی کو بولے تو خاندان کے ذریعے سے، یعنی کہ خاندان با خاندان ہوتے ہوئے ایک بہت بڑی قوم تیار ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسا فرعون اسرائیلیوں پہ سختی ڈالا کہ بغیر بھوس کے اینٹیں بنانا۔ ہر وقت اسرائیلیاں بندش میں تھے۔ خدا ان کو خاندان با خاندان اینٹیں بنایا، یعنی کہ ایک خاندان ایک اینٹ بنی اور ایک خاندان اور ایک اینٹ بنی، ویسا
خاندان کی اینٹ بنتے بنتے ایک بلڈنگ تیار ہوئی، اور وہ بلڈنگ ہے اسرائیلی قوم۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے۔ میرے دوست، یہ آیت میں دو باتوں پہ زور دیا گیا ہے۔ پہلا ہے خون اور دوسرا ہے خاندان۔ اسرائیلیاں جو ہے ایک بہت بڑی قوم بن گئے ہیں، اور خدا ان لوگوں کو چھڑانے والا ہے، مگر خدا خاندانوں کے ذریعے سے کرے گا، اور خاندان کے ایک ایک آدمی کے ذریعے سے کرے گا۔ ہر گھر میں ایک برا ہونا تھا۔ یہ برا جو ہے خون کے بارے میں بات کرتا ہے، جو دروازوں کے چوکٹوں پہ لگایا جائے گا۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو، تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو، دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ پیارے بھائی بہن، یہ آیت جو ہے برے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے کہ برا گھر کے لیے تھوڑا سا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک برا ایک گھر کے لیے بہت بہت ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے تھوڑے رہیں گے، جس وجہ سے برے کو کھا نہیں سکیں گے۔ خدا جو ہے گھرانے کے ہر ایک انسان کے ساتھ دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کی دلچسپی گھرانے کے ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ضروری تھا کہ ہر ایک گھر میں ایک برا استعمال ہو۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک میاں اور بیوی جن کو بچے نہیں ہیں، ان لوگ کیسا ایک برے کو کھا سکتے؟ مشکل کی بات ہے۔ مگر ایسے صورت پہ یہ میاں اور بیوی وہ گھر کے ساتھ جڑ جانا جن کے بچے نہیں ہیں، اور یہ برے کو تقسیم کر کے کھا لینا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر کا ہر ایک جنا برے کے کھانے میں شامل ہو جانا۔ ہر ایک جنا برے کا ایک حصہ تو کھانا ضروری ہے۔ تو یہ عید فصح کی خوشیاں ذاتی طور سے منائی جاتی تھی۔ عید فصح میں گھر کا ہر ایک آدمی شامل ہونا ضروری تھا۔ خدا جو ہے یہاں ہر ایک کو بچانے کا ارادہ کرا۔ کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ انہیں برے کے کھانے میں شامل نہیں ہوگا۔ گھر کا ایک آدمی کیونکہ انہیں گھرانے سے یا قوم سے تعلق رکھتا ہے، نجات نہیں پا سکتا۔ ہر ایک انسان کو برے کے خون میں حصہ لینا ہے اگر انہیں نجات پانا چاہتا ہے تو۔ مثال کے طور پہ فلپیوں کے جیلر کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے گھر کے بارے میں اعمال کی کتاب باب 17 یہ بتاتی ہے کہ اس کا گھرانہ اس لیے نجات نہیں پایا کیونکہ جیلر ایمان لایا، بلکہ اس لیے نجات پایا کیونکہ اس کا گھرانہ بھی یسوع مسیح پہ ایمان لایا۔ جب اس کا گھرانہ برے کے خون میں شامل ہوا، یہ ایک سچائی ہے کہ اس کا سارے گھرانے کو نجات پانے کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لانا پڑا۔ تو میرے دوست، آپ کا گھرانہ نجات نہیں پا سکتا کیونکہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، بلکہ آپ کے گھرانے کو بھی نجات پانے کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، ہم مصر کے یہ آخری رات پہ غور کریں گے۔ مصر پہ اب ایک آخری وبا نازل ہونے والی ہے۔ اسرائیلیاں جو جشن کے زمین پہ تھے، خدا کے عدالت سے بچ گئے۔ خدا کی عدالت مصر پہ وبائوں کے ذریعے سے نازل ہوئی، اور اسرائیلیاں یہ وبائوں سے بچ گئے، مگر ان کو مصر کے بندی سے چھٹکارا نہیں ملا تھا۔ اب ان کو برے کے خون کے ذریعے سے چھٹکارا ملے گا۔ ان کا ایمان جو وہ برے کے خون میں رکھیں گے، اس کے ذریعے سے ان لوگاں چھٹکارا پائیں گے۔ خروج کی کتاب باب 12 اور آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت
شام کو اسے ذبح کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کے کلام کے یہ حصے میں دلچسپی کی بات ہے، یا آپ یہ غور کرنا ہے کہ ہر گھر کے لیے ایک برہ ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اس شام کو ہزاروں برے ذبح ہوئے ہوں گے، مگر آیت 6 کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے، اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ تو یہ سارے برے اور ایک برے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خدا جو ہے یہ سارے بروں میں وہ ایک برہ دیکھا، یعنی کہ خداون یسوع مسیح جو ہمارے صلیب پہ قربان ہو گئے۔ تو یہ عید فصح جو ہے یسوع مسیح پہ اشارہ کری تھی جو یہ دنیا میں آنے والے تھے۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکٹ پر لگا دیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے یہ برے کے خون کو اپنے دروازوں کے چوکٹوں پہ لگانا تھا، اور جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو وہ خون کو دیکھ کے وہ گھر سے گزر جائیں گا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہاں ہم کو ایک تصویر نظر آئیں گی جو ایک سوال کا جواب دیں گی، جو کئی مرتبہ یہ سوال اٹھا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا جب مسیح واپس آئیں گے اور اپنے لوگوں کو اٹھا لیں گے۔ انگریزی میں اس کو ریپچر بولتے ہیں، یعنی کہ ریپچر کے وقت یہ چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا مسیح ڈیڈی اور ممی کو اٹھا لیں گے اور بچوں کو چھوڑ دیں گے کیا؟ یہ باب ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم مصر کے اندر غور کریں گے تو گھرانہ جو ہے ایمان کے ساتھ برے کو کھا رہا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا جب اسرائیلیاں مصر کے باہر آئیں گے، کیا چھوٹے بچے پھچے مصر میں چھٹ جائیں گے کیا؟ اگر ایک بچہ بالغ نہیں ہوا ہے تو کیا انہیں چھٹ جائیں گا کیا؟ میرے دوست، خون جو ہے سارے گھرانے کو ڈھپ لیتا ہے۔ ریپچر کے وقت، یعنی کہ جب یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اٹھانے کے لیے آئیں گے تو خدا بچوں کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ ننھے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ اٹھا لیں گا۔ اگر ہم مصر میں دیکھیں گے تو ننھے بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مصر کے باہر نکلے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ میں بھون کر کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ یہ جو آیت ہے وہ مل جل کے بات چیت اور کھانے پینے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس کو انگریزی میں فیلوشپ بولتے ہیں۔ سارا گھرانہ جو ہے مل جل کے عید فصح کے خوشیوں میں داخل ہوئے۔ اور ایک چیز ہم کو جو یہ آیت میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کو آگ میں بھون کے کھانا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگ جو ہے عدالت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ گناہ کی عدالت ہونا ضروری ہے۔ اور ایک چیز جو یہ آیت بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلیاں کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لینا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ آرام دہ نہیں رہیں گی۔ مسیح کو اپنا منجی ماننے کے بعد ہم ہمیشہ تکلیفوں میں یا مصیبتوں میں رہیں گے، اور یہ چیز بوجھ بات کرتی ہے۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ قربانی کچی کھائی جانے کی نہیں تھی۔ کئی کو بولے تو یہاں انسان کے گناہ بھرے زندگی کے بارے میں خدا کا کلام بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ انسان کے زندگی میں جو گناہ ہیں اس کی عدالت ہونا ضروری ہے، اور یہ عدالت آگ سے ہونا ضروری ہے۔ جب ایک انسان مسیح کے پاس آتا ہے تو ایک گنہگار کے حیثیت سے آتا ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام گوشت کو آگ سے بھنے جانے کے بارے میں بتاتا ہے، گوشت کو ابالنے کے بارے میں نہیں بتاتا ہے۔ گوشت بھنے جانا ہے اور ابالے نہیں جانا ہے۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔